نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، فوت ہو جائے تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا طرز عمل بیان کیا کہ کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن جب فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو اللہ رسول قرآن حدیث پر فیصلے کی بجائے طاغوتوں کی طرف جاتے ہیں اور دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، جیسے اکثریت مسلمان حکمرانوں کی آج کا اور عوام کی ہے۔ ملک مسلمانوں کا ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، عدالت مسلمانوں کی، غضب، لیکن فیصلہ کفر کے قانون کے مطابق ہوگا، فیصلہ طاغوت کے قانون کے مطابق ہوگا۔ میں یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور اس شعبے میں سب نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، کیا حکمران اور کیا عوام، بس جن کو اللہ نے بچایا وہی بچے۔ وما ارسلنا من رسول اللہ یطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں منافقوں یہ طرز عمل چھوڑ دو، ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ہم نے رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کا نام لے کے اچھل کود کرو، کھیکھن کرو، کئی نسل خاندان پلے اور والے والے جاؤں، قربان جاؤں، ادھر جھنڈی اور ادھر جناب چادر، ادھر یہ اور ادھر وہ، نہیں، ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ سارے پروگراموں قوانین کو چھوڑ کے ان کی اطاعت کی جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ جھگڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا لڑکا تھا اور ایک انصاری کے درمیان، آپ نے فیصلہ کیا تو وہ کہنے لگا آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ہاں یہ ایماندار کہلانے والے، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، 7 پشتیے 15 پشتیے مسلمان صدقے خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں اور کلمہ شریف 10-10 ہزار مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف 25-25 ہزار مرتبہ پڑھ لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں، تنازعوں میں، لڑیوں میں، سلسلوں میں، نماز میں، نیاز میں، روزے میں، حج میں، معیشت میں، معاشرت میں، شادی میں، غمی میں، شکل و صورت، لباس حجامت، لین دین، گھر کے مول چال ڈھال، کردار و گفتار میں، جب تک آپ کو آخری حاکم جسٹس فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لے، سارے بے ایمان ہیں۔ اے محمد ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ایک دن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب دل میں گھر میں ہوتے ہیں دل میں خیال آتا ہے آپ کا، پریشانی ہوتی ہے، بھاگ کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن سوچتا ہوں جنت میں آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اتنے اونچے مرتبے پر اگر ہم جنت میں چلے گئے تو ہم کہاں ہوں گے، تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایت اتار دی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ بہترین ساتھ ہے اور بہترین گروہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے، لڑائی کرے، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بیچ دی اور آخرت خرید لی۔ مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، پس شہید کر دیا گیا، اور یغلب، یا غالب آ گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں؟ بل مستضعفین من الرجال والنساء، کمزور مرد اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، آج کل دیکھ لو چیچنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، وہ چیخ رہے کر کے پکار رہے ہیں، یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا، نکال ہمیں یہاں سے، من هذه القرية الظالم واهلها، ظالموں کے دیش سے، واجعل لنا من لدنك وليا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی دوست مقرر کر اپنی طرف سے، بجا ہمارا حمیتی، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، پس لڑو تم شیطان کے دوستوں سے، بے شک شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہے، ختم ہونے والا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، نبی کوئی اور لڑے تو ٹھیک ہے، نہیں لڑے تو نہ لڑے، تو لڑ اللہ کی راہ میں۔ وحرض المؤمنین علی القتال، اور مومنوں کو بھی اس قتال پر ابھار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ بیان کیا سفارش کا، کہ اچھے کاموں میں سفارش کر دینی چاہیے ساتھیوں
کی. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا مسئلہ بیان کیا. جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا, البتہ جس سے غلطی سے ہو گیا اللہ معاف کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی, جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جو ہیں اور جہاد نہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے یہاں درجہ جہاد والوں کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا بیان کیا کہ جہاد کی حالت میں آپ کیسے نماز پڑھیں, اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے گناہگاروں کو تسلی دی, من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے کوئی برائی کر لی, اپنی جان پہ ظلم کر لیا, وہ اللہ سے معافی مانگ کے دیکھے, اللہ اس کو ضرور معاف کریں گے. آزما کے دیکھے. ہاں اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر اگر گناہ ہوئے دوسرے تو اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے, پہلے جنت دے دے یا سزا دے کے جنت دے, لیکن اگر شرک ہوا وہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے, باقی گناہ چاہیں تو معاف کر دیں. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں پہنچ گیا. من یشاقق الرسول, اور جس نے رسول کی مخالفت کی من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, واتبع غیر سبیل المؤمنین, اور مومن و صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنایا, نولی ہم بھی اس کو پھیر دیں گے ما تولا, جدھر وہ پھرتا ہے, ونصلی جہنم, ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے, بساط مصیرا, اور بدترین جگہ پھرنے کی ہے. اس کے بعد اللہ نے شرکیہ امور کا ذکر کیا. یہ جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کے کان کاٹتے ہیں غیر اللہ کے نام پر, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان کے عذابات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا کہ ایمان کے ساتھ قائم رہو اور کافروں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا. کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. اللہ سے تعلق جوڑو, کبھی جو ہے تم ان کے پاس جو ہے نا جا کے عزت نہیں حاصل کر سکتے. اور فرمایا یہ دین کا مذاق نہ اڑاؤ, جو اڑانے والے ان مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو. فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری انکم اذا مثلهم. فرمایا تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے, بتا دی گئی ہے بات, جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہو رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو, حتیٰ کہ کوئی اور بات ہو تو بیٹھو. اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے. آج کل یہ فیشن بن چکا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کو مرتبہ دے دے, عہدہ دے دے, دنیا میں کوئی پیسے دے دے, دولت سرمایہ دے دے, ہاں یہ دنیا کے لحاظ سے جس کو اونچی سوسائٹی کہتے ہیں. قرآن کے لحاظ سے تو اگر ایمان عمل نہیں ہے تو ذلیل ترین سوسائٹی ہے. تو بیٹھ کے وہ دین کا, پردے کا, داڑھی کا, اسلام کا, مسجد کا, حدود کا مذاق اڑاتا ہے. کیا حکمران اور کیا دوسرے. فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والے یہ سارے منافق ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, کہ یہودیوں نے ان کو سولی چلانا چاہا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. رومیوں کی حکومت تھی, یہودیوں نے ساز باز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر لی, یہ شخص نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے پول کھولے تھے. یہودیوں کے یہودی دشمن بن گئے, ایک منافق بن گیا, وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا, وہ پولیس کو لے کے آیا. جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس میں وہ داخل ہوا, آؤ میرے پیچھے, ہاں کہ میں عیسیٰ. آگے گئے, کافی دیر تک وہ باہر نہ آیا, تو باہر پولیس نے دیکھا کہ کیا بات ہے, وہ اندر کیا ہے. جب دروازہ کھولا تو اندر ایک تھا, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس منافق کو دونوں کو ہونا چاہیے تھا جو لے کے آیا تھا, لیکن اندر ایک تھا. نے کہا یہ کیا ہوا, دوسرا کہاں گیا؟ تو انہوں نے بہرحال اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا. کہنے لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے سولی پہ چڑھا دیا, لیکن وہ شک میں رہے. اللہ فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی چڑھا وہ, بلکن شبہ لہم, ان کو شبہ ڈال دیا گیا. وما قتلوا یقینا, یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفع اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور صحیح حدیثیں قیامت سے پہلے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے, اور اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. ہمارا ایمان. یہودی کہتے ہیں عیسیٰ قتل ہو گیا, اس لیے وہ کہتے ہیں وہ غلط تھا, نبی نہیں تھا, ہم نے شکایت کرا کر کے رومیوں سے, حکومت سے قتل کروا دیا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ قتل ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے گناہ بہت ہو گئے تھے, کفارے کے طور پر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سولی پر چڑھوا دیا اور مروا دیا. وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مر گئے, وہ بھی, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آئیں گے. اب میں اس کے متعلق, صلیب کے متعلق ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں.
ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے، اور پھر بیان بڑا عجیب ہے کتاب کے اندر کہ وہ جب چڑھا تو اس پہ کانٹے پھینکے یہودیوں نے اور اس کو اتنی تکلیف دی، وہ ایلی 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 الہ 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 رب رب کہتے ہوئے مرا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا تھا تو جب عیسیٰ کا یہ حشر ہو رہا تھا تو باپ کہاں تھا اس کا؟ باپ نے کیوں نہیں اپنے بیٹے کو بچایا؟ اور اگر یہ کہ وہ چاہتا تھا، وہ باپ چاہتا تھا